میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی ہمارا تفسیر قرآن کا سلسلہ دروس بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے۔ آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور آج انشاءاللہ العزیز 7ویں سپارے کے 12ویں رکوع کی اور سورہ الانعام کے 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ الانعام ہے آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، انہیں اس پر امید دلاؤ یا اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن سے ڈراؤ انہیں جنہیں خوف ہو۔ صاحبان خوف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن نفع بخش ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کے باعث سخت ہو گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے کے سبب یا انبیاء کی گستاخیاں کرنے کے سبب سخت ہو گئے، ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے لیے خسارہ بڑھاتا ہے، یزید الظالمین الا خسارہ، اس سے ظالموں کا خسارہ بڑھتا ہے۔ قرآن شفا ہے للمؤمنین، یہ روحانی طور پر بھی شفا ہے اور ظاہر امراض کی بھی شفا ہے، اور خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی ذات ہو یا قرآن ہو، یہ اسی کو نفع دیں گے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا یا جو روز محشر اٹھنے پر یقین رکھتا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بدبختوں کے لیے ان کی بدبختی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی صورتحال کی طرف قرآن کریم میں اشارہ دیا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات جو اہم ہے کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ڈراؤ اس دن سے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس سے ایک اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے قیامت کے دن جو عقیدہ شفاعت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سی آیات نے شفاعت کا اثبات کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ یہ تو بچے کو یاد ہے آیت الکرسی، میں نے اس لیے اس کا حوالہ پہلے دیا۔ اب یہاں پر جس شفاعت کی نفی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ہے، چاہے وہ انبیاء کی شفاعت ہو، علماء کی شفاعت ہو، شہداء کی شفاعت ہو، حفاظ کی شفاعت ہو، یہ شفاعتیں جس چیز پر معلق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق کون رکھتا ہے؟ ہاں مگر جسے وہ اذن دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جس شفاعت کی نفی کی گئی وہ شفاعت ہے جو بلا اذن ہے، اور جس شفاعت کا اس بات قرآن نے کیا وہ بے اذن ہی ہے، اس کے اذن کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اللہ کے محبوب شفاعت کریں گے، اور اذن شفاعت ان کو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام وجاہت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو اپنے بتوں کو خود ساختہ شفیع سمجھتے تھے۔ ایک شفاعت ہے کہ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کرتا ہے، اور ایک سفارش جو بڑا چھوٹے سے کرے، اور ایک سفارش جو ہم پلہ سے کرے۔ یعنی سفارش کی 3 قسمیں ہیں۔ چھوٹا بڑے سے کر رہا ہے، ہم درجے سے کرے، یعنی 2 ہم درجہ افراد ایک دوسرے سے سفارش کریں، یا بڑا چھوٹے سے کرے۔ تو مشرکین کے ہاں یہ تصور تھا کہ ہمارے بت اللہ کے برابر ہیں۔ نُصَوِّیکُم بِرَبِّ العالمین کے الفاظ خود قرآن نے بیان کیے کہ ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں۔ تو یہ جو شفاعت ہے یہ برابری کی سطح پر ہے۔ جیسے میرا ہم رتبہ کوئی شخص مجھ سے سفارش کر دے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور مراتب اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، مشرق و مغرب سے بھی زیادہ کا فرق ہے، بلکہ کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ان کو شفاعت کا اذن ہے وہ شفاعت بالوجاہت ہے، اللہ نے ان کو مقام محبوبیت کی وجہ سے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے، ان سے راضی ہو کر ان کو شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے۔ اس پر کثیر احادیث ہیں، میں 2-3 احادیث اس ضمن میں پڑھ دوں تاکہ عقیدہ شفاعت کی وضاحت احادیث سے بھی آپ کے سامنے ہو جائے۔ حدیث ابن ماجہ کتاب الزہد ہے، حدیث کا نمبر ہے 4313۔ سنن ابن ماجہ ہماری سیاح ستہ کی مشہور کتاب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی۔ 3 جماعتوں کا شفاعت کا اذن ہوگا، انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء، یہ شفاعت کریں گے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی۔ اور دوسری حدیث جس کو مسند بزار نے نقل کیا، سیدنا ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ حاجی کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 400 افراد کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے کتاب الجہاد میں نقل کیا کہ شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ میں سے 70 افراد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو 3 احادیث ہو گئیں۔ عقیدہ شفاعت پر مستقلاً کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سینکڑوں کے لحاظ سے احادیث محدثین نے نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگوں کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، اور شفاعت کبریٰ یعنی مقام محمود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہوگا یا انصاف سے بعید ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ سورہ الانعام جو پوری کی پوری ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، لہٰذا اس آیت کا تعلق بھی مکی دور اور ان حالات و واقعات کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش آئے۔ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جب آپ شان نزول سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو تفسیر ایک لمحے میں اس کی سمجھ آ جائے گی۔ صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے فضائل الصحابہ کے اندر،
اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے فضائل میں یہ باب موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، مجھ سمیت 6 افراد کے حق میں نازل ہوئی ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیل، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صہیب رومی شامل تھے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان افراد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، تو آپ ہماری موجودگی میں ان افراد کو اٹھا دیا کریں یا ان افراد سے دور ہو جایا کریں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں، آپ سے گفتگو کر سکیں۔ ہمیں اس بات میں عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا جو اللہ نے چاہا، فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا۔ وہ کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان آیات کا نزول فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بارگاہ رسالت کے عشاق ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اگر میرے دین کی تبلیغ میں، یعنی میرے دین کی طرف بلانے میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عشاق کو جو آپ کی دید کے پیاسے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔ تو معلوم ہوا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ پر حب رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ترجیح دی ہے، کیونکہ اسی سے ملتی جلتی مثال آپ عبس و تولی اس صورت مبارکہ کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے پیاسے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کو پکار رہے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، وہ جو آپ کو پکار رہے تھے، آپ ان کی طرف توجہ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو اس امت پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ فرمایا کہ اگر محبوب کا ادب نہ کیا اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہاری زندگی کے سب اعمال کو رائیگاں کر دیا جائے گا، سب اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو دین کی تبلیغ سے پہلے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا۔ تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ کر بیٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو آپ دور نہ کیجیے، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو اس کی رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صورتحال کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کچھ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے دیکھا کہ صہیب رومی، بلال حبشی، خباب جیسے نادار مسلمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ نادار لوگ بہت حقیر نظر آئے، تو انہوں نے رسول اللہ سے خلوت میں گفتگو کی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں الگ سے وقت دیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایسا خیال ہے جو اللہ نے چاہا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس پر ہم کوئی قطعی طور پر تو دلیل نہیں دے سکتے وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے اس فرق کو ختم کیا ہے۔ ایک مورخ جو ہیں جنہوں نے کتاب حجت رحمت للعالمین لکھی ہے، انہوں نے ایک بات اس کے اندر بڑی اچھی فرمائی، لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر فارس کا سلمان ہو، حبشہ کا بلال ہو، یا مکے کے عمر ہوں، ابو بکر ہوں، کسی روم کے صہیب ہوں، صہیب رومی، کوئی بھی ہو، لیکن کسی کا سر کسی سے اونچا نظر نہیں آتا، سب کی گردنیں اور سر ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ برابری کی سطح پر ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، اس تفریق کو جو اسلام نے ختم کیا ہے، یہ بڑے اور چھوٹا اور امیر اور غریب، فلاں نسب اور فلاں نسب، اس تفریق کو اسلام نے کیا خوب ختم کیا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، اقبال کہتے ہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، زمین بوس ہوئی قوم حجاز، یعنی سب سجدے میں چلے گئے
عرب کے لوگ، تو اقبال فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اللہ کی بارگاہ میں محمود اور ایاز یعنی آقا اور غلام ایک برابر کھڑے ہوئے. اسلام نے اس تفریق کو ختم کیا. اور آخری شعر تو کمال کا ہے علامہ اقبال کا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج بھی جمعے کے اجتماعات میں آپ دیکھتے ہیں امیر غریب کا فرق مسجدوں میں آ کر ختم ہو جاتا ہے. کوئی وکیل ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فوجی افسر ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. اسلام کا بنیادی تصور مساوات بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر اپنی انا کا تشخص ختم کیا جائے اور تمام کے تمام لوگوں کو ایک کلمے کی بنیاد پر اکٹھا کیا جائے اور ایک صف میں کھڑا کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک حدیث فرمائی کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک حوا کی اولاد ہو، تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی سیاہ کو کسی سفید پر، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی امیر کو کسی غریب پر. یہ جو حدیث کا مفہوم ہے اس نے بھی ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ اسلام اس تصور کو قطعاً پرموٹ نہیں کرتا کہ ہم میں کوئی نسلی تشخص رہے اور نسلی حمیت رہے اور اپنی امیر ہونے کا ہمارے ذہن میں خناس غصہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس سے دور نہ کیجئے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں. اور یہ لوگ جو آپ کے پاس آ کر اپنی شرائط منوا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے میں آر ہے، آپ ان کو دور کیجئے، پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، کہ آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہوگا. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو دور نہ کیجئے، یہ آپ کی شان محبت کے خلاف ہے. اگلی آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاکِرِينَ. اور یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی، یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی. پہلی آیت میں فرمایا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کو فقیر دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے رہے ہیں. ان کے ہاں جو حقانیت کا پیمانہ ہے وہ امراء میں سے ہونا ہے یا معلوم و معروف اور مشہور شخصیت ہونا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن ہوا تو انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا اس شہر کے دو عظیم لوگوں پر. اگر ہونا بھی تھا قرآن نازل تو کسی عظیم شخص پر ہوتا، اس شخص پر ہوا جو یتیم ہے، اس شخصیت پر قرآن کا نزول ہوا جو بکریوں کے ریوڑ چراتے ہیں. تو اس نقطہ نظر کو اگر دیکھا جائے تو کفار میں یہ بات شروع سے رہی ہے کہ وہ دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ ان کے ہاں امیر اور غریب ہونا ہے، اس کا مشہور اور غیر معروف ہونا ہے، یا اگر اس کی مالی طور پر شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو صاحبان ثروت و اعجاز میں شمار کیا جا سکے تو وہ اس کی حقانیت کے منافی سمجھتے ہیں. تو کفار نے صرف رسول اللہ کے اصحاب پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ قرآن کیسے اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ شہر کے دو عظیم لوگوں پر کیوں نہیں اترا. وہ آگے انشاءاللہ آیات مبارکہ آ رہی ہیں اگلے پاروں میں، ان میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں پر انہوں نے شک کیا. اور یاد رکھیے یہاں سے ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کمزوروں کا مذاق اڑانا اور اپنے سے دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ کفار کا شیوا ہے، شعار ہے. جیسا کہ وہ یہاں کیا کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ ہیں وہ جن پر اللہ نے انعام کی ہم میں سے، یعنی جن کو اسلام کی دولت ملی. مسلمانوں کو بھی کہا گیا سورہ حجرات میں ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ ایک قوم جس کا مذاق اڑا رہی ہے
وہ اللہ کی بارگاہ میں مذاق اڑانے والوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہوں، کیونکہ انسان کے باطنی معاملات اور مقام کو تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کون کیا ہے اور وہ باطنی طور پر کس مقام پر فائز ہے، اس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم اگرچہ اس کا مذاق اڑائیں اور غربت کی بنا پر اس کا ٹھٹھا کریں اور اس کی تحقیر کریں، یہ تو عادت کفار کی رہی ہے کہ وہ مالی طور پر پیمانوں میں لوگوں کو ناپتے تھے کہ مالی طور پر اگر کوئی مضبوط اور مستحکم ہے تو وہ صحیح ہے، وہ عظیم ہے، وہی صاحبان فضل میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں ایمان دولت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سبق سورہ حجرات میں مسلمانوں کو دیا کہ کوئی مرد اور کوئی عورت کسی مرد اور کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس مقام پر فائز ہو۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پہ ایمان رکھنے والے لوگ آئیں تو آپ ان سے کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو بھی جہالت کے ساتھ برا کام کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کی وہ تفسیر سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے جو قرآن اپنی بعض آیتوں سے بعض آیتوں کی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ اس تفسیر کا جو صاحب قرآن نے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی ہے۔ اصل میں یہی ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں تو آپ ان سے کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، بے شک تم میں سے جو بھی جہالت کے ساتھ برا عمل کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے تو اصلاح کرے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو اگر ربط رکھا جائے اس آیت کے ساتھ، جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کریں، آکا ادھر بھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، تو جاءکا جاؤکا ایک ہی معنی ہوا کہ جب بھی یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، استغفار کریں تو یہاں پر ثم تاب من بعدہ، وہ آپ کے پاس آ کر توبہ کریں۔ دیکھیں وہاں پر استغفار ہے، یہاں پر توبہ کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقل سلام علیکم، آپ ان سے کہیے تم پر سلام ہو۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ واستغفر لہم الرسول، رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ان کی خیریت کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کو اپنے ذمے لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اگر کوئی شخص اتنے گناہ لے کر آئے کہ جتنی سمندر کی جھاگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دینے والی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں، آپ بھی سفارش کریں، اللہ کو پائیں گے مغفرت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے رحمت کرنے والا۔ یہی معنی اس آیت میں نظر آ رہا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ پر ایمان لاتے ہوئے، یہ جو لوگ ہیں آپ پر ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں، آپ کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اوپر رحمت لازم کر لی، یہ وہی رحمت ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ وہاں پر رحمت کا ذکر، یہاں پر عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، یہاں پر بھی رحمت کا ذکر، تو معلوم ہوا اس آیت کا حکم عام ہے۔ قیامت تک جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغفار کے لیے جائے، توبہ کرنے کے لیے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کو کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، رحمت والا پائیں گے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ضرور بنتا ہے کہ دیکھیے یہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے استغفار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حکم آج بھی باقی ہے؟ تو یہاں پر دو باتیں میں ضرور عرض کروں گا۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک بدو شخص کا، ایک عتبی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر اقدس پر حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ کو بخشنے والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ تو روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس سے آواز آئی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تعرضوا علی اعمالکم، کہ تمہارے نیک اعمال برے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، اچھے عمل دیکھوں اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں، جب تمہارے برے عمل دیکھتا ہوں تو اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ استغفار تو آج آپ کر رہے ہیں، امت کے لیے استغفار کرنے کا جو ذکر ہے وہ تو حدیث مبارکہ میں شامل ہے۔ تو اب قرآن کریم کی اس آیت کو اگر عام بھی رکھا جائے تو یہ آیت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، جب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں ظلم کر کر اپنے نفسوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے، بخشنے والا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر یہ منافقین آ جائیں، منافقین کے لیے آپ استغفار بھی کریں تو اور 70 سے زیادہ مرتبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کے لیے جو توبہ کی گئی ہے، ان کے لیے استغفار کی گئی ہے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن عقیدہ نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا جس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن پر مبنی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی کو فائدہ دے گی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، آخری آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور یوں ہی ہم کھول کھول کر نشانیاں بتاتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہم کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے تاکہ ان سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے تکبر کرنے والے اسے پسند نہیں، اسے عاجز لوگ پسند ہیں۔ پچھلی آیات میں متکبرین کا ذکر ہے، ان کو مجرمین کہا گیا جو اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ شیطان کا ذکر پڑھیں پہلے پارے میں اور اس کی تفسیر کو دیکھیے، قرآن کے آیات کا اسلوب دیکھیے، تو شیطان کی عبادت کے متعلق مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس نے اللہ کی عبادت اتنے لاکھ سال کی، کسی نے کہا اتنے ہزاروں سال کی، لیکن یہ سب کچھ کیسے رائے گاں گیا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، انکار کر گیا، تکبر کر گیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، ہم نے اسے کافروں میں سے کر دیا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے۔ جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ تکبر صرف اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے، بڑائی اسی کی ذات کو زیب دیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری کا ایک واقعہ یہاں پر بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آ گیا کہ آپ نے ایک وزیر کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بازار سے گزرتے دیکھا، جسے ہم پروٹوکول کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کے رفقا اس کے ساتھ تھے، کئی رفقا اس کے آگے، کچھ اس کے پیچھے، اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس نے جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم مجھے دیکھ کر ادب سے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یعنی اس نے اپنا تکبر ظاہر کیا۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی جو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی زبردست جواب ہے، اور تکبر کرنے والوں کا اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا علاج بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ تیری پیدائش ایک گندے پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور اب تو زندہ ہے تو تیرے پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے، اور جب تم مر جائے گا تو تیرا جسم بدبو دے گا۔ کیا ایسے شخص کو تکبر کرنا زیب دیتا ہے جو ابتدا بھی گندگی سے ہوئی، جس کی زندگی میں بھی گندگی اٹھا کر پھرتا رہا، جب مرے گا تو اس کا جسم بدبو دے گا؟ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور اس نے توبہ کی کہ آئندہ سے تکبر نہیں کرے گا۔ امام غزالی نے فرمایا جس شخص کے دل میں تکبر کا مرض پیدا ہو جائے اسے اپنی اصل پر غور کرنا چاہیے کہ میں ہوں کیا۔ دو شرمگاہوں سے پیدا ہونے والا
ایک گندے پانی سے تخلیق کیا گیا ایک وجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننے کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما